2018 میں ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسنے جا رہے ہیں کچھ عرصے میں. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ 2017-18 میں تو لوگوں کو یہ فکر تھی کہ بجلی نہیں ہے, 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی ہو جائے گی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کریں اس کا. بٹ عام بندے کا پھر یہ سوال ہے, اگر بجلی بہت زیادہ ہے تو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے پاکستان میں, یہ پھر از دیٹ لائک کنیکٹڈ؟ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ میں ایک جگہ اگر 100 روپے کی بجلی دیتا ہوں اور مجھے 50 روپے ریکور ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں جتنی بجلی دوں گا مجھے اتنا نقصان, تو میں جتنی سپلائی کروں گا مجھے اتنا نقصان ہوگا. سو یہ ایک کہہ لیں کہ کبھی آپ کورٹ کا بہانہ کر کے کبھی کچھ کر کے گورنمنٹ نے ایک طرح سے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ جن علاقوں میں بجلی کی ریکوریز کم ہے وہاں پہ جتنی کم بجلی سپلائی کی جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. What was the need of the electric vehicles in Pakistan? پاکستان پروبیبلی دنیا کے شاید ان ملکوں میں ہے, بلکہ شاید یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکٹرک وہیکل کے آنے سے ہماری پوری اکانومی کی کایا پلٹ سکتی ہے. اگر لیٹ سے آج ہمارے پاس ایک میجک بینڈ آئے اور ہم پاکستان کی تمام گاڑیوں کو الیکٹرک کر دیں تو ہمارا آئل امپورٹ بل آدھے سے بھی کم رہ جائے. چائنا اور ناروے کے بعد میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں اور ڈیٹا بھی بیک اپ کے طور پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں, پاکستان جو تیسرا ملک ہے دنیا کا کہ جو جتنی تیزی سے الیکٹریفیکیشن کر سکتا ہے اپنے ٹرانسپورٹ کی, دنیا میں کسی اور ملک کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ ہمارے پاس پیچھے اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم اس کو استعمال کر کے اپنا پورا فلیٹ ٹرانسپورٹ الیکٹرک کر سکتے ہیں. ورلڈ وائڈ کیا بیسٹ ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس؟ میرے خیال میں اس میں جو کلوز ایگزامپل ہے وہ انڈیا کی ہے, اور ان کے اندر ٹرانزیشن کافی تیزی سے ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور ٹرانزیشن ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف پینیٹریشن, وہ تو ناروے نے 2025 کے بعد کہا ہے کہ ہم کوئی فیول ایمیشنز والی گاڑی نہیں لے کے آئیں گے, ہر گاڑی جو ناروے میں سیل ہوگی وہ زیرو ایمیشنز ہے. لیکن دیکھیں انڈیا یا ناروے یا چائنا, ان کے ڈائنامکس فرق ہیں. ہم نے اپنے ڈائنامکس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے. تو ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ I think we can start maybe little bit of your background, کہ اس فیلڈ میں آپ آئے مے بی کیسے. سو مے بی تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں little bit of your بچپن, کہاں سے آپ ہیں, what you studied, and تھوڑا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. رائٹ. سو بیسیکلی میری پیدائش ملتان کی ہے, اور ابتدائی جو میرا زمانہ ہے وہ سارا میں نے ملتان میں گزارا ہے اپ ٹل اراؤنڈ FSC. اس کے بعد میں GA کے چلا گیا اور وہاں پہ کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں انڈر گریڈ کی, اور اس کے بعد کو 2 سال جاب کی میں نے انڈسٹری میں, اور اس کے بعد میں PhD کے لیے چلا گیا, اور تقریباً 2006 میں واپس پاکستان آیا اور سیدھا لمز جوائن کیا, اور اس کے بعد سے لمز میں ہوں. درمیان میں کوئی تھوڑے بہت اسٹینٹس کیے ہیں چھوٹے موٹے, فرام لمز, جیسے بیٹیکل لیو ہوتی ہے لمز سے. تو رفلی 18 سال. واو. تو آپ نے تو پورا میرے خیال سے اس کو بلڈ ہوتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے. ہاں بالکل. لمز از پرابلی ون آف دا بیسٹ امپلائرز ان دا ورلڈ. وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو جاتے ہیں, آپ کے لیے جانا یہاں سے ذرا مشکل ہوتا ہے. ایز اے فیکلٹی لمز گیوز یو اے لاٹ آف اٹانومی اینڈ ٹرسٹ. تو آپ بہت ساری وہ چیزیں جو کرنا چاہتے ہیں لائف میں, اگر آپ کو بگ پلانز ہیں یا کوئی ڈریمز ہیں, تو لمز الاؤز یو ٹو ڈو گو فل تھرسٹ ان اٹ. سو اسی طرح سے پھر ڈفرینٹ ایریاز کو ایکسپلور کیا. شروع میں زیادہ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کے ایریاز کو دیکھتا تھا, مگر 2009 اور 10 میں کچھ ایسے آپ سمجھ لیں کہ اپرچونیٹیز ملیں کہ اس کے بعد میرا جو ایریا ہے نا وہ تھوڑا انرجی اور اس سے ریلیٹڈ جو فیلڈز ہیں اس کے اندر شفٹ ہو گیا. اور جو اسپیسیفکلی ہمارا جو بہت زیادہ کام پاور سیکٹر وغیرہ کے ساتھ اسٹارٹ ہوا وہ 2018 میں ہوا کہ جب لمز انرجی انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش ہوا. تو یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں فیکلٹی نے مل کے پروپوزل دی ہماری مینجمنٹ کو کہ ہمارے پاس کیونکہ انرجی کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اور یہ کرائسس ڈفرینٹ فارم میں آ رہا ہے, فیوچر میں بھی نظر آ رہا ہے, تو ہمیں ایک انرجی انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے کہ جس سے ہم یہ ایک طرح سے اس پہ ایک نیشنل لیول کا کچھ کام کر سکیں. سو مینجمنٹ نے ہمیں اجازت دے دی, کچھ فنڈنگ وغیرہ بھی دے دی, اور اس کے بعد سے اسی انسٹیٹیوٹ کو ہم آگے لے کے چلے. اور اب 2 مہینے پہلے میں ایز اے ڈائریکٹر چارج لیا, لیکن آئی ہیو بن پارٹ آف دا ٹیم جس نے انرجی انسٹیٹیوٹ کو شروع سے بنایا. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جو بہت زیادہ تو نہیں ہم دیکھتے, بٹ پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ ویسے تو پیور آپ ظاہر ہے اٹس ایجوکیشن, ظاہر ہے دیٹس دا بزنس ماڈل, بٹ اب ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ R&D ڈپارٹمنٹس بھی آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے جیسے آپ نے کہا کہ سائڈ پروجیکٹس آگے, تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کے ساتھ کلابریشنز آ رہی ہیں. یہ والا جو پورا صرف ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے, یا یہ والی جو سائڈ ہے, یہ کب سے آپ کو لگتا ہے شروع ہوئی, اینڈ واٹ از ون آف لائک واٹس دی ریزن؟ لمز 1985 میں بنا تھا بیسیکلی ایز اے بزنس اسکول, اور اس کے بعد سے اٹ ہیز بین اے ٹیچنگ یونیورسٹی فار موسٹ اباؤٹ 20 years ٹائم. 2005-6 میں انہوں نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا کہ ہم, بلکہ تھوڑا سا پہلے 2001 میں ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا کہ ہم ایک اب ریسرچ یونیورسٹی بننا چاہیں گے, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے تھوڑا سا اپروچ کی تھوڑا چینج چاہیے. اور پھر 2008 میں ہمارا اسکول آف سائنس انجینئرنگ آ گیا, تو ایک چینج آیا کہ ہم نے اب ٹریڈیشنل ٹیچنگ سے ہٹ کے
اب ریسرچ ڈیولپمنٹ اور ان فیوچر کمرشلائزیشن کی طرف جانا ہے. کیونکہ ٹیچنگ تو ہر کوئی کر لیتا ہے, لیکن یہ والی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ بیسیکلی نیشن بلڈنگ کر سکتے ہیں, آپ ان چیزوں میں کام کر سکتے ہیں جس سے آپ نیشن کو کہیں زیادہ کنٹریبیوٹ کر بٹ وین یو سے ریسرچ یونیورسٹی what does that mean really? سو ٹیچنگ تو بیسیکلی یہ ہے نا کہ آپ نے ایک ایگزسٹنگ نالج ہے, اس کو آپ نے پڑھا دیا کلاسز میں, کورسز کے تھرو آپ نے دے دیا, جو کہ ہر یونیورسٹی کرتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے ایک نالج ڈیولپمنٹ کا کام ہے, نئی فیلڈس کو ایکسپلور کرنا, نئی آپ ایجادات کرنا, نئی چیزوں نئی فیلڈس کو دیکھنا, نئی نئی فیلڈ ابھر رہی ہیں اس کے اندر کام کرنا. تو اس میں پھر ریسرچ کا کام ہے, اور وہاں پہ پورا ایک آپ کہہ لیں کہ ایکو سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ فنڈنگ لے کے آتے ہیں, پروجیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ریسرچ پبلیکیشن کرتے ہیں, کچھ اس میں سے کمرشلائزیشن میں چلے جاتے ہیں, کمپنیز بنا لیتے ہیں. باہر کی دنیا میں تو یہ بڑا کامن ہے, لیکن ہمارے پاس یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نئی تھی. آپ یہ کہیں کہ جب HEC آیا تھا تو تب سے پاکستان میں بھی اس کی ریلائزیشن ہوئی کہ ہمیں اب ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں جانا چاہیے. اسی ٹائم یا اس سے تھوڑا سا پہلے لمز نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان کی پہلی میجر پرائیویٹ ریسرچ یونیورسٹی بنیں گے. اور اس میں جو ایک تو ہو گیا بیچلرز, ماسٹرز اور PhD میں جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ریسرچ اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سو جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ والی جو چیز ہے اس میں لائک از دیر اے سیپریٹ ڈگری یا؟ تو یہ ایک ایوولوشن ہے. ایوولوشن بیسیکلی کہ پہلے تو آپ اپنی فیلڈ میں ریسرچ کرتے ہیں اور آپ انڈر گریڈ ڈگری کراتے تھے, اب آپ نے اس میں ماسٹرز میں لے گئے, اس میں تھوڑی بہت ریسرچ ہوتی ہے, PhD ڈگری ساری ریسرچ کے اوپر ہوتی ہے. اس کے بعد ایک نیکسٹ لیول آتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اچھا 2-3 فیلڈس کی کمبینیشن ہمیں چاہیے. لیٹ سے ایک الیکٹریکل انجینئرنگ کا, کمپیوٹر سائنس کا, اکنامکس کا, لا کا, پالیسی کا, بزنس کا آپ نے کمبینیشن کرنا ہے. اب اگر آپ ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کریں گے تو آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے. تو پھر لمز نے کیا کہ ہم اب ایک انسٹیٹیوٹس اور سینٹرز کی طرف کام کریں گے. تو آلموسٹ بائی دا مڈ آف لاسٹ ڈیکیڈ 2015 کے راؤنڈ سینٹرز پہ کام شروع ہوا. سب سے پہلا ہمارا سینٹر بنا واٹر انفارمیٹکس اینڈ ٹیکنالوجی کا. اس کے بعد سیکنڈ انسٹیٹیوٹ جو بنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, وہ انرجی انسٹیٹیوٹ. تو انرجی انسٹیٹیوٹ بیسیکلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو کنیکٹ کرتا ہے. ایک سولوشن جب بناتا ہے تو وہ ڈفرنٹ اینگل سے اس کو دیکھتا ہے, ڈفرنٹ اینگل سے اس کو جو سولوشن کے اندر جو ایڈ ہوتی ہے یا جو ہولسٹک سولوشن بنانے کا کام ہے وہ ہم انسٹیٹیوٹ اور سینٹرز کے ذریعے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ جو آپ لوگ EVs کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ریسرچ, سو دس از پارٹ آف دا انرجی. سو انٹرسٹنگ اس کی اسٹوری اس طرح سے ہے کہ EVs پہ ہمارا کبھی بھی نہیں تھا ارادہ کام کرنے کا جب انرجی انسٹیٹیوٹ بنا ہے. لیکن جب انرجی انسٹیٹیوٹ بنا 2018 میں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسنے جا رہے ہیں کچھ عرصے میں. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ 2017-18 میں تو لوگوں کو یہ فکر تھی کہ بجلی نہیں ہے, 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی ہو جائے گی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کریں اس کا. تو ہمیں کیونکہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں گے کچھ ہم نے ریسرچ وغیرہ کی, اس میں دیکھا تو ہمیں لگا کہ پاکستان کے اندر تو ایک میجر سپلائی ایکسیس آنے والی ہے. اتنی زیادہ ایکسیس آ جائے گی کہ اگر ہم اس سال کے نمبر دیکھیں جو پچھلا ابھی فائنینشیل ایئر گزرا ہے 2023-24 کا, پاکستان 253 ٹیرا واٹ آور کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے پورے پاور سیکٹر میں. ہم نے استعمال کتنی کی؟ 126.5 ٹیرا واٹ آور. 50% انرجی ایسی جو ہم نہیں استعمال کر سکے, پیسے ہم دے رہے ہیں اس کے پارٹلی. اوکے. نہیں استعمال کریں گے, پیسے دینے پڑیں گے. سو ہم نے اس ٹائم پہ دیکھا کہ یہ چھوٹی موٹی انٹروینشن سے یہ کام نہیں ٹھیک ہونے والا. تو ہم نے دیکھا کہ کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جس میں اتنا میجر جب ایکسیس آپ کے پاس آئے گا تو آپ کیسے اپنی انرجی کی سپلائی یا الیکٹریسٹی کا جو بھی آپ کا سیکٹر ہے اس میں ایک میجر لوڈ آپ نے بیسیکلی لے کے آنا ہے. سو 2 ایریاز ملے اس میں, ایک الیکٹرک وہیکل کا تھا اور دوسرا تھا پاکستان کی گیس ٹو الیکٹریسٹی کنورژن کا, کیونکہ ہمارے گیس ریزروز بھی ختم ہو رہے ہیں. تو وہ ایک میجر ہے کہ آپ کی ہاؤس ہولڈ کی کوکنگ, ہیٹنگ, واٹر ہیٹنگ, یہ سب بھی الیکٹرک پہ شفٹ ہو جائے. سو ابھی جو EVs کا ہمارا انیشیٹو ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ آگے ٹیک اپ ہوا, بہت زیادہ اس میں کام ہوا. سو اس میں 2018 سے اسٹوری شروع ہوئی تھی بجلی کے استعمال کے لیے, جو ایک فل فلیج ایریا بن گیا یہاں پہ. سو لیکن آپ نے جیسے کہا کہ بجلی بہت زیادہ ہے اور انرجی ظاہر ہے, بٹ عام بندے کا پھر یہ سوال ہے اگر بجلی بہت زیادہ ہے تو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے پاکستان میں, یہ پھر از دیٹ لائک کنیکٹڈ؟ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے نا وہ بیسیکلی لوڈ مینجمنٹ ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پاس بجلی کے کوٹا ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ آگے بجلی نہیں دیتے. اس کا بڑا سادہ سا, سو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی ہے, بہت ہے, دیر از نو شارٹیج. دیر از نو شارٹیج. انٹرسٹنگ. اور اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنا لوڈ ڈبل بھی کر لیں تبھی ہمارے پاس کافی ہے. اور اس کو اگر آپ ذرا سادے لفظوں میں سمجھائیں کہ یہ پھر کیوں نہیں آ رہی ہمارے پاس؟ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ میں ایک جگہ اگر 100 روپے کی بجلی دیتا ہوں اور مجھے 50 روپے ریکور ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں جتنی بجلی دوں گا مجھے اتنا نقصان ہے. تو میں جتنی سپلائی کروں گا مجھے اتنا نقصان ہوگا. سو یہ ایک کہہ لیں کہ کبھی آپ کورٹ کا بہانہ کر کے کبھی کچھ کر کے گورنمنٹ نے ایک طرح سے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ جن علاقوں میں بجلی کی ریکوریز کم ہے وہاں پہ جتنی کم بجلی سپلائی کی جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اتنا کم نقصان ہوگا.
تو یہ سادہ سی اکنامکس کی بات ہے, اس میں پیچھے کوئی ٹیکنالوجی کا مسئلہ یا بجلی کی سپلائی کا مسئلہ نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ, بیکاز آئی تھنک عام بندہ تو یہ سمجھتا ہے نا شاید پاکستان غریب ملک ہے تو پیسے ذرا کم ہو گئے ہیں اور اکانومی ہماری صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے کہیں نہ کہیں افیکٹ پڑا ہے بجلی کے اوپر. اور اس میں بھی مطلب آپ اربن اور سیمی اربن آپ دیکھ لیں, بلوچستان میں تو بالکل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے وہاں تو ایکو سسٹم والے مسائل اور وہ سارا کے پی آپ دیکھ لیں, بٹ ایون آئی تھنک بڑے شہروں میں بھی یہ جو 2-4 گھنٹے کی آپ کی ابھی بھی آئی تھنک ہو جاتی ہے لوڈ شیڈنگ. بہت علاقوں میں بالکل نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ, جہاں ریکوریز پوری ہیں ان علاقوں میں. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں سے 3 سال سے لائٹ نہیں گئی, وہاں پہ اس کے بالکل ساتھ ایک گاؤں ہے جہاں پہ 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. ریکوریز کا فرق ہے. اینڈ ریکوری کا مطلب ہے کہ لیٹس سے میرے علاقے میں اگر جا رہی ہے تو بٹ میں تو ٹائم پہ بل دے رہا ہوں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک پورا علاقہ جو ہے نا اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے. اگر ایک علاقے میں زیادہ ریکوری نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ اگر 20-30% لوگ پیسے دے بھی رہے ہیں تو باقی کا نہیں رہے ہیں, تو ان کی وجہ سے باقیوں کو بھی بجلی نہیں. بٹ ریکوری کا مطلب آپ کا کیا ہے؟ ریکوری کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 100 روپے کی بجلی سپلائی کی ایک علاقے میں, میرے تو 100 روپے خرچ ہو گئے, تو اب لیکن وہ مجھے بل آ گیا 100 روپے کا. 100 لیٹ سے گھر ہیں, ہر کسی نے 1-1 روپیہ بل دینا, ٹھیک ہے. 70 یا 50 گھروں نے پیسے دیے ہیں, باقیوں نے نہیں دیے. تو آپ بجلی تو سپلائی کر چکے ہیں, آپ میں پیچھے تو پیسے دینے ہیں, تو آپ جتنی کم سپلائی کریں گے آپ کا نقصان اتنا ہی کم ہوگا. سو بیسیکلی جو لوگوں کو بل آ رہا ہے سو وہ لوگ بیسیکلی بل ٹائم پہ نہیں دے رہے, اس وجہ سے ریکوری نہیں ہو رہی. ایسی بات ہے بالکل. اور چوری بھی ہے اس میں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اب تو مسائل آ گئے ہیں, لیکن بہرحال یہ لیکن بجلی کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک, بجلی کی بالکل کمی نہیں ہے پیچھے. اور یہ مطلب کوئی ایسی میں بات نہیں کر رہا جو کہ ڈھکی چھپی ہو. آپ نیپرا کی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا ہمارے پاس کیپیسٹی اور اتنا ہم استعمال کر پا رہے ہیں. انٹرسٹنگ. سو کمنگ بیک ٹو لائک اس سائڈ کے, سو ای ویز کا جو کانسیپٹ ہے یا جو آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا, اس کا اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وٹ واز دا مومنٹ کہ یو گیز سارٹ آف ڈیسائیڈیڈ. آپ نے کہا کہ ایک تو تھا کہ جی بجلی بہت زیادہ ہے, اس کا ہم لوگ آگے کریں گے کیا, اور تھوڑا سا اگر کانٹیکس آپ دے سکیں کہ گلوبلی یہ والی اپروچ جو ہے وہ کس کس جگہوں پہ کب کب سے ہو رہی ہے. اس کی اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس سم ٹائمز ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی چیزیں جو نا بڑی آپ کے صحیح بیٹھ جاتی ہیں جا کے. بیک ان 2017 ہم نے جب دیکھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ یہ بجلی کا گلٹ آ رہا ہے, تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہمیں نظر آیا کہ پاکستان میں تو الیکٹرک وہیکل کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. شاید شوقیہ طور پہ کچھ لوگ لا رہے تھے, لیکن نہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور نہ ہی کوئی فیوچر میں پالیسی نظر آ رہی تھی گورنمنٹ کی اس ٹائم پہ. سو ہم نے ایک پالیسی ریکمنڈیشن پہ کام کیا سب سے پہلے کہ اگر پاکستان میں ہم الیکٹرک وہیکل لے کے آنا چاہتے ہیں تو کیا پالیسی ہونی چاہیے ہماری. ہم نے ایک کتاب چھاپی, جی یہ الیکٹرک وہیکل پالیسی ریکمنڈیشن ہے ہماری, پرابلی ابھی تک سب سے زیادہ پڑھے جانے والی ہماری جو آؤٹ پٹ ہے, اور وہ ہم نے چھاپ لی. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا اب اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے. بڑا سادہ سا ہم نے حل کیا. ہم نے 200 پاکستان میں کی لوگوں کے نام نکالے جس میں منسٹرز اور سیکٹریز تھے, اور ان سب کو بھیج دیے. اب ہمارا خیال تھا شاید کوئی نہیں پڑھے گا, لیکن ایک دن مجھے اپنے فون پہ کال ریسیو ہوئی, اور اس ٹائم پہ منسٹر آف کلائمیٹ چینج ملک امین اسلم نے خود مجھے کال کیا اور کہا کہ آپ کی جو پالیسی رپورٹ ہے ہمیں آج ملی ہے, اور کل ہی مجھے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کی ایک پالیسی بنائیں. پرائم منسٹر عمران خان اس ٹائم تھے, اور انہوں نے کہا جی یہ پالیسی پاکستان میں بننی چاہیے, کیونکہ ان کے ذہن میں کسی نے ڈالا کہ پاکستان شوڈ لیپ فراگ, ہم انجن کے اوپر یورو 2, 3, 4 پہ جو جائیں, ہم بہتر ہے کہ ہم الیکٹرک وہیکل پہ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کی رپورٹ تو آ گیا, آپ اسلام آباد آئیں اور ہم اس پہ کام شروع کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا اگینسٹ لاٹ آف ہیڈ ونڈس. ہم نے پھر وہ پالیسی ڈاکومنٹ کو ایک پالیسی پیپر کی فارم میں نکالا, جو کہ گورنمنٹ کا پھر آفیشیل ایک ورژن بن گیا, اور پھر وہ پالیسی اپروو ہوگی گورنمنٹ سے, اور وہ 2019 میں 20 میں یہ اپروو ہوئی. اور اس کے بعد پھر میجر تھرسٹ پاکستان میں لگنا شروع ہوا کہ انڈسٹری کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک سگنل آیا ہے اور اس کو ہم نے اب اس کو رسپونڈ کرنا ہے. 2 سال کووڈ کی وجہ سے کافی چیزیں سلو رہیں, لیکن 2023 میں دوبارہ چیزوں نے بہت زیادہ پک اپ کیا, اور اس دوران پھر ہم بھی اپنا کام کرتے رہے. ہم نے کچھ اسٹارٹ اپس وغیرہ پہ کام کیا, کچھ الیکٹرک وہیکل کی جو اور ایکو سسٹم اس پہ بنانے پہ کام کیا, کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ تو ایک کاغذ سے ٹکڑا رہ جائے گا اگر آپ کچھ کریں گے نہیں. تو ہم نے پالیسی میں, ٹیکنالوجی میں, انٹرپرینورشپ تینوں کو کہا کہ اس کو ہم کریں گے. اور ایک چوتھی چیز جو ہم اب کر رہے ہیں وہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے. جس لیب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ الیکٹرک وہیکل موبلٹی R&D ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, جو لمز میں ایک میجر فنڈنگ کے ساتھ جو ہے نا یہ بنایا ہے تاکہ پاکستان میں جو وہیکل آئیں اچھی کوالٹی کی آئیں. بٹ واٹ واز دا نیڈ آف دا الیکٹرک وہیکلز ان پاکستان, لائک وائی ڈو وی نیڈ. پاکستان پرابیبلی دنیا کے شاید ان ملکوں میں ہے کہ جہاں پہ شاید, بلکہ شاید نہیں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکٹرک وہیکل کے آنے سے ہماری پوری اکانومی کی کایا پلٹ سکتی ہے. میں 4 چیزوں کا ذکر کروں گا اس میں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارا آئل امپورٹ بل ہے.
ہمارا آئل امپورٹ بل تقریباً $16 بلین ہے. کو 10 بلین اس میں سے روڈ ٹرانسپورٹیشن کا ہے. اور ہم تقریباً ہر مہینے سعودی عربیہ سے جا کے 100 ملین کا ایک تیل مانگ رہے ہوتے ہیں, جی ہمیں ادھار دیتے ہیں. تو ایک میجر ہمارا امپورٹ بل ہے. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر اس کو ہم نے نہ کم کیا, ہماری گروئنگ پاپولیشن ہے, ہمارا ینگ لوگ ہیں, انہوں نے گاڑیاں خریدنی ہیں, یہ بل تو بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر آپ الیکٹرک وہیکل کا استعمال کرتے ہیں تو وہی جو پیٹرول آپ بجلی بنا کے استعمال کریں گے وہ کہیں زیادہ ایفیشینٹ ہے بنسبت پیٹرول کے. سادہ سی ایگزامپل میں کہ اگر میں 100 روپے کا پیٹرول ڈالتا ہوں تو اور جتنی انرجی وہ دیتا ہے اور جتنی میری وہیکل لگتی ہے, میں تقریباً 50 یا 60 روپے کی بجلی استعمال کر کے اتنا ہی چل سکتا ہوں. تو میری 50 روپے کی بچت سیدھی سیدھی ہو جاتی ہے. تو اگر لیٹ سے آج ہمارے پاس ایک میجک بینڈ آئے اور ہم پاکستان کی تمام گاڑیوں کو الیکٹرک کر دیں تو ہمارا آئل امپورٹ بل آدھے سے بھی کم رہ جائے گا. نہیں, لیکن اس میں پھر یہ نہیں کوشچن آئے گا کہ وہ جو آئل امپورٹ ہو رہا ہے وہ گاڑیاں تو ٹھیک ہیں, بٹ انڈسٹریل آپ کا پورے ایریاز ہیں, آپ کی شپس ہوگی, اور جو اتنے سیکٹر ایسے ہی $16 بلین میں جو ہے اس میں روڈ ٹرانسپورٹیشن $10 بلین. اس میں ظاہری بات ہے جب آپ کو پاور پلانٹ چلائیں گے اس میں بجلی بنانے کا بھی آپ کو چاہیے بل. تو یہ ویل ٹو ویل ایمیشنز ہم کہتے ہیں اس کو. یہ ویل ٹو ویل آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی, وہ سب نکالنے کے بعد بھی آپ کی $5 بلین کی بچت ہے. $5 بلین کی بچت اگر آپ آج اپنا سارا فلیٹ الیکٹرک کر لیتے ہیں, یہ پہلی چیز ہوگی. دوسری, پاکستان کے جو امیشنز ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر سے جو کوئی 30% کے قریب ہیں. اچھا, امیشنز کے دو آپ اینگل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے جو امیشن جو کہ کاربن امیشن ہے, اور دوسرے جو 2.5 کے امیشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ اسموگ آتا ہے. دونوں کا جو منیمم کسی بھی ایسٹیمیٹ کو دیکھ لیں تو 30% ہے. اسموگ کا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بعض اوقات 80% تک بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ جب الیکٹرک پہ لے جائیں گے تو آپ کے پاس امیشن زیرو ہو جائے گا. لیکن وہ ایگزیکٹلی زیرو نہیں ہوگا کیونکہ وہ پاور پلانٹ جہاں بجلی بن رہی ہے اس میں بھی امیشن کرنا ہے. لیکن پاکستان کے کیونکہ گریڈ تھوڑا زیادہ گرین ہے, بہت سارے ملکوں سے زیادہ گرین ہے, تو ہم تقریباً ہر کلومیٹر پہ تقریباً 60-70% امیشن کم کر لیں گے. یعنی کہ ہر ہمارے امیشن کے مسئلے بھی وہ حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تیسرا, ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہے, جو بجلی کی ایکسیس کیپیسٹی ہے. چائنا اور ناروے کے بعد میں بات یقین سے کہہ سکتا ہوں اور ڈیٹا بھی بیک اپ کے طور پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں, پاکستان جو تیسرا ملک ہے دنیا کا کہ جو جتنی تیزی سے الیکٹریفیکیشن کر سکتا ہے اپنے ٹرانسپورٹ کی, دنیا میں کسی اور ملک کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ ہمارے پاس پیچھے اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم اس کو استعمال کر کے اپنا پورا فلیٹ ٹرانسپورٹ الیکٹرک کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, ٹائم سے ہوگا, لیکن ہمارے پاس بجلی کے وافر ذرائع ہیں. اگر میں نے جس طرح ذکر کیا 126 ٹیرا واٹ آور کی ہمارے پاس ایکسیس بجلی ہے. ہم نے ریسنٹلی کیلکولیٹ کیا کہ اگر پاکستان کے تمام ٹرانسپورٹ سیکٹر کو الیکٹرک کر دیا جائے اس میں سے کتنی بجلی ہم استعمال کر لیں گے؟ صرف 64 ٹیرا واٹ آور. یعنی کہ 64 ٹیرا واٹ آور, اور اس کو اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو 7300 میگا واٹ بجلی آپ کو چاہیے ہر وقت اپنے پوری ٹرانسپورٹ فلیٹ کو الیکٹریفائی کرنے کے لیے. اور ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے کہ اس میں ٹرکس, ایوری تھنگ, ٹرکس, بسز, موٹر سائیکل, رکشے, ہر طرح کی گاڑیاں. ٹریکٹر اس میں نہیں شامل, لیکن وہ بھی شاید تھوڑا سا یہ اور ایڈ ہوگا اس میں. ایئر کرافٹ نہیں ہے, شپس نہیں ہیں, ریل نہیں ہے, لیکن روڈ ٹرانسپورٹیشن ساری شامل ہے اس میں. تو 64 ٹیرا واٹ آور ابھی بھی آدھی بجلی سے ہم استعمال کر پائیں گے اپنی کیپیسٹی کا. اور چوتھی چیز انویسٹمنٹس. ہمارے پاس ٹائم پہ FDI ہمیں چاہیے کہ ڈالرز آئیں, لوگ انویسٹ کریں. اور جب اتنی بڑی انڈسٹری ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس ایک اٹریکٹ ہوگی. ہمارے پاس کو 51 وینڈرز ہیں جن کو لائسنس مل چکا ہے 2-3 ویلر بنانے کے لیے, اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسی ان کے پاس ڈیمانڈ آئے گی وہ بنانے شروع کر دیں گے. تو انڈسٹری از ریڈی. تو ہمارے پاس 4 چیزوں کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے جو شاید کوئی اور ٹیکنالوجی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کر سکتی. اور ابھی اس کے جو وینڈر انڈسٹری آگے بنے گی اور جو اکنامک ایکٹیویٹی میں تبدیلی آئے گی وہ اس کے بعد ہے. اور تھوڑا سا بتائیں کہ ورلڈ وائڈ کیا بیسٹ ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس. ایک تو ظاہر ہے یورپ کی ایگزامپل آئی ایم شیور ہوگی. ابھی تقریباً مہینہ پہلے میں چائنا میں تھا اور ہمیں گورنمنٹ نے بلایا ہوا, تو وہاں ہمیں سب سے زیادہ الیکٹرک وہیکلس دیکھنے کا موقع ملا. اور اب تو وہاں نمبر پلیٹ سے بھی آپ نا گاڑیاں آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ وہ گرین نمبر پلیٹس ہیں. تو وہاں تو ٹیکنالوجی ظاہر ہے وہ, بٹ جو یہ والا خطہ ہے سارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا, یہاں کی کلوزسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ جو میرے خیال میں اس میں جو کلوز ایگزامپل ہے وہ انڈیا کی ہے. انڈیا نے الیکٹریفیکیشن پہ بہت کام کیا اور ان کے بہت بڑے بڑے پروگرامز ہیں الیکٹریفیکیشن کے جو آئے ہوئے ہیں, اور ان کے اندر ٹرانزیشن کافی تیزی سے ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, وہاں ٹرانزیشن ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. سو پاکستان ہم سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کی, تھائی لینڈ کیسے کر رہا ہے, انڈونیشیا کیسے کر رہا ہے. اور انڈیا کب سے یہ کر رہا ہے؟ انڈیا تو 2015 سے لگا ہوا ہے.
ان کے تو فیم 1 کے پھر فیم 2 کے, اب ان کی PME ڈرائیو پوری اسکیم آئی ہوئی ہے, تو وہ تو بہت پمپ کر رہے ہیں منی, بہت زیادہ کام. اور ویسٹرن ورلڈ میں کون سا ایسا ملک ہے؟ ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف پینیٹریشن, وہ تو ناروے نے 2025 کے بعد کہا ہے کہ ہم کوئی فیول ایمیشنز والی گاڑی نہیں لے کے آئیں گے, یعنی ہر گاڑی جو ناروے میں سیل ہوگی وہ زیرو ایمیشنز ہے. لیکن دیکھیں انڈیا یا ناروے یا چائنا, ان کے ڈائنامکس فرق ہیں. ہم نے اپنے ڈائنامکس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے. سو ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے جو لوکل انڈسٹری کو بھی ڈیولپ کریں, اسی کے ذریعے بنوائیں اپنی گاڑیاں, تاکہ ہمارے پاس ایک طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو. تو جس طرح اب یہ 51 وینڈرز ہمارے پاس آ چکے ہیں, 51 کمپنیز ہیں, انڈسٹریل ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ آرگنائزیشنز ہیں جو مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں. ان کے پیچھے سینکڑوں ایک وینڈر انڈسٹری ہے جو کہ انہی کی وجہ سے ڈیولپ ہو جائے گی. تو ہمارے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم یہ سارے مسئلوں کو اپنا سالو کر سکتے ہیں ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو 5 سے 10 سال میں اسماگ, بجلی کے قیمتوں کے سارے مسئلے جو نا بڑے آرام سے سالو کیے جا سکتے ہیں. اور تھوڑا سا بتائیں کہ جو وٹ از دا, ایک تو ٹھیک ہے پرائز ڈفرینس اور ایک اوور آل انوائرمنٹ اور وہ والی چیز تو ہے, بٹ ایک عام جو گاڑی ہے کمپیئر ٹو دا الیکٹرک وہیکل, ان کو ہاؤ ڈو یو کمپیئر؟ بیکاز جنرلی آئی تھنک عام بندہ, مطلب ایز این ایگزامپل میں انگلینڈ میں تھا, میں واپس آیا, میں نے پہلی دفعہ گاڑی لی, اب وہ الیکٹرک وہیکل لگتا ہے کہ یار یہ کوئی شاید بہت ہی کوئی امیر آدمی ہوگا تو یہ گاڑی لے گا, دیٹس دا پرسیپشن. اور پھر ظاہر ہے جب آپ دیکھتے بھی ہیں تو اس کے لوازمات اور وہ والی ساری بھی چیزیں ہیں. سو وٹ از دا مین لائک ڈفرنس؟ جو مین, جب ہم سوچتے ہیں نا گاڑیوں کے بارے میں, میں اور آپ, کیونکہ ہم لوگ گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں تو ہمارا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ گاڑی ہوتا ہے. گاڑیوں کے اندر ظاہری بات ہے ایک ہمیں ٹائم لگے گا اس پہ جاتے ہوئے, ٹرانزیشن کرتے ہوئے شاید تھوڑا زیادہ لگ جائے. لیکن جو ایسی ٹرانسپورٹ ہے جو شہر کے اندر چل رہی ہے, جس نے دن میں 50-100 کلومیٹر کرنا ہے, وہ تو فوری طور پہ ریڈی ہے اس کو کنورژن کے لیے. کمرشل وہیکل جو دن میں بہت زیادہ چلتی ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں اس کنورژن کے لیے. آپ نے بات کی کہ اس کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اگر ہم پرائس کے علاوہ اس کی دیکھیں ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ, تو وہ زیادہ امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے. اور ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ تقریباً ایک الیکٹرک وہیکل کا جو 100 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر چلتی ہے, وہ 3 سے 4 سال کے اندر اس کے پرائس پیرٹی آ جاتی ہے. تو مطلب ہے کہ 3 سال کا آپ کو ایک شروع میں تو ایک لگے گا کہ بہت آپ نے مہنگی چیز خریدی, لیکن 3 سے 4 سال میں آپ کا ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ میں آپ کراس کر جائیں گے فیول بیسڈ وہیکل کو. اچھا, دوسری سائڈ پہ جو بیٹری کی قیمتیں وہ بھی بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہیں. تو ابھی ہم جس طرح اس ٹائم بات کر رہے ہیں, اس سال بیٹری کی قیمتیں جنوری سے لے کے اب تک 30% کم ہو چکی ہیں. تو یہ ٹرینڈ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرح آگے چلتا جائے گا. یہ کون سی بیٹریز کے ذکر کر رہے ہیں؟ لیتھیم آئن بیٹریز, جو کہ جنرلی بیٹریز یوز ہوتی ہیں اچھی کوالٹی الیکٹرک وہیکل میں. اور یہ وہ بیٹری ہیں جو کہ تقریباً 5-6 سال آپ کے چلتی رہتی ہیں, ان میں کوئی مسئلہ نہیں آتا درمیان میں. تو یہ بیٹریز کی قیمت بڑی تیزی سے نیچے آ رہی ہے. تو وہ جو تیزی سے نیچے آ رہی ہے, ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ود ان دا نیکسٹ 3 to 4 years ہماری پرائس پیرٹی آ جائے گی اپ فرنٹ پرائس میں بھی. تو ہم اگر الیکٹریفیکیشن شروع کرتے ہیں ابھی, تو پرائس پیرٹی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہی ایکویشن ہے کہ جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی, اتنی زیادہ پرائس پیچھے کم ہوگی. تو یہ سائیکلک ایک طرح سے ہوگا کہ ہم شروع میں ایک اگر کیٹلسٹ کے طور پہ الیکٹرک وہیکل شروع کر دیں, تو پیچھے سے ہمارے پاس جو ہے نا آٹومیٹیکلی اس کی پرائس کم ہوتی جائے گی. ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے, تھوڑی جگہ میں زیادہ انرجی ڈینسٹی آ رہی ہے, کم پرائس میں آ رہی ہے, اور زیادہ بہتر ٹیکنالوجی, زیادہ سیف ٹیکنالوجی ہماری آ رہی ہے. اور ابھی آپ کے پاس کوئی نمبرس ہیں کہ ابھی کتنی تقریباً الیکٹرک وہیکلس پاکستان میں لوگ یوز کر رہے ہیں؟ پاکستان میں تقریباً اگر موٹر سائیکلوں کا نمبر لیا جائے تو ہمارے اپنے اندازے کے مطابق 25 سے 30 ہزار الیکٹرک موٹر سائیکل تو آ چکے ہیں. رجسٹریشن کا ڈیٹا کم ہے کیونکہ اس کو لوگ رجسٹر نہیں کراتے تو وہ نمبر نہیں آتا, لیکن جو ہم نے جو وینڈرز ہیں ان کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ہم نے جو ڈیٹا جمع کیا 25 to 30,000, اس سے زیادہ نمبر ہی ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا. 4 ویلر کیس میں ابھی ذرا ہائی اینڈ گاڑیاں زیادہ آئی ہیں تو وہ 2-3 ہزار ہیں, اور بسز کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ وہ کراچی میں سب سے پہلے شروع ہوا ہے اور اب پنجاب بھی اس کے پیچھے شروع ہو رہا ہے, اسلام آباد میں بھی آ گئی ہیں. تو یہ ایک دفعہ آپ کہہ لیں کہ شروع کے جو مسئلے ہیں کہ چارجنگ کہاں سے ہوگی اور کیسے ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے, مینٹیننس کہاں سے ہوگی, اس کے بعد لوگوں کا جب کانفیڈنس آئے گا تو یہ ایک انفلیکشن پوائنٹ بہت جلدی ایٹ لیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. جیسے ہائبرڈ آئی تھنک گاڑیوں کا ہوا کہ شروع میں تو مطلب وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا, بہت کم تھی, پریس ہو گئی, مطلب آپ کو نظر ہی نہیں آتی تھی. اب آپ کو پرابلی آئی تھنک وہ ایک ایکو سسٹم بلڈ ہوا ہے. بالکل, وہ ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایک ایولیوشن ہوتا ہے ہر ٹرانسپورٹ میں, لیکن پاکستانی پبلک نا وہ بہت جلدی ایولیوشن بھی لے آتی ہے. ہم نے CNG میں بھی دیکھا تھا اور اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جب سمجھ آ جائے نا کہ میرا اکنامک فائدہ اس میں ہے, تو پھر وہ بڑا جلدی ڈیسیژن کر لیتے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا میس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ میکسیمم لوگ یوز کریں,
جو پورا ایکو سسٹم ہے اس میں کون کون سے کمپوننٹس آپ کو لگتے ہیں؟ ایک تو آپ کی اسٹیشنز ہو گئے, ایک آپ کے بہت بڑی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی جو مکینکس والی سائڈ ہے, کہ اگر خراب کچھ ہوتی ہے تو وہ ایک ذر ہے. ابھی تک ایون پریس ہو گئی ہیں, اس طرح کی اور جو گاڑیاں ہوں گی, ان کے مکینکس آپ کو بہت اچھے نہیں ملتے. اب بیٹری آپ نے چینج کروانی ہے, وہ آپ کو آرام سے نہیں ملتی کہ یار ہر جگہ پہ بیٹری پڑی ہوئی ہے. ایسے ہی تو پورا ایکو سسٹم میں آپ کو لگتا ہے کہ کتنے پلیئرز ہیں؟ اچھا, اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ایک فیول اسٹیشن ہے, میں وہاں پہ چاہے موٹر سائیکل لے جاؤں چاہے بس لے جاؤں, وہ پیٹرول اور ڈیزل ہی بھرے گا وہاں پہ. جب آپ ای وی کی بات کرتے ہیں تو ہر سیکٹر, ہر جو ٹائپ آف وہیکل ہے اس کے لیے چارجنگ کے الگ لوازمات ہیں. وہ اتنے مشکل لوازمات نہیں ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں ٹو ویلر سے. ٹو ویلر کی چارجنگ کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل چارجنگ اسٹیشن نہیں چاہیے. آپ یہ اپنا 2 پن کے ساکٹ کے اندر بڑے آرام سے چارج کر سکتے ہیں. اور یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے, گھر پہ چارج ہو سکتا ہے, دفتر میں چارج کر لیں, کوئی پارکنگ پلازا میں چارج کر لیں, کوئی آپ کو فاسٹ چارجر لگانے کی ضرورت نہیں. پھر آ جاتے ہیں ہم 3 ویلر کے اوپر. 3 ویلر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 3 ویلر زیادہ چلتے ہیں, اور کیونکہ کمرشل ہوتے ہیں تو ان کا رکنا جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے ان کے لیے اکنامک اپرچونیٹی کو مس کرنے والی بات ہوتی ہے. تو اس کے اندر زیادہ دنیا میں ماڈل زیادہ پاپولر ہو رہا ہے وہ سواپیبل بیٹری کا ہے, کہ آپ ایک بیٹری اسٹیشن لگا ہوگا, آپ جائیں اپنی بیٹری پرانی دیں, نئی والی لیں اور آگے چلے جائیں. 4 ویلر کے اندر چارجنگ اسٹیشن کا وہ مسئلہ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. مگر پاکستان میں کراچی کے علاوہ یا کچھ علاقوں میں لاہور اسلام آباد کے علاوہ زیادہ جو ہمارے سٹیز ہیں نا وہ فلیٹ ہیں, اور وہ فلیٹ ہونے کی وجہ سے نا ہمارے گھروں میں پارکنگ کی جگہ ہے. تو بہت سارے لوگ, میں بات کر رہا تھا کہ الیکٹرک والوں کے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 97% لوگ تو گھر سے ہی چارج کر لیتے ہیں. صرف 3% ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو پبلک چارجنگ میں جانا پڑتا ہے. 4 ویلر میں پبلک چارجنگ تب چاہیے جب میں نے انٹر سٹی جانا ہے, لاہور سے اسلام آباد جانا ہے, اسلام آباد سے ملتان جانا ہے, یا کراچی سے لٹ سے سکھر جانا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک اسکیم بنائی, گورنمنٹ کو پریزنٹ کی, اور انہوں نے تھینک فلی مان بھی لی کہ ہم نے پاکستان کے اندر کوئی 40 لوکیشنز ڈھونڈی کہ جہاں پہ اگر آپ چارجنگ اسٹیشن لگا دیں ہائی ویز اور موٹر ویز کے کراس, تو آپ کراچی سے پشاور تک الیکٹرک کار میں جا سکتے ہیں. آپ کو چارجنگ راستے میں مل جائے گی, اور اگر آپ کا گھر نہیں بھی ہے تو پبلک چارجنگ اویلیبل ہوگی. صرف 40 جگہیں ایسی ہیں, اور اس پہ کام بڑی تیزی سے شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 جگہیں ایسی ہیں, لائک ڈو یو نیڈ اے اسپیسیفک پلیس, یا سو بیسیکلی اگر آپ پشاور سے چلے ہیں تو آپ کو تقریباً 120-130 کلومیٹر میں اگلا چارجنگ اسٹیشن مل جائے. اس سے آپ آگے چلے ہیں, اسلام آباد آئے ہیں تو 120-130 میں مل جائے. تو پشاور سے کراچی تک یا سیالکوٹ, فیصل آباد, ملتان, ان سب کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کون سی ایسی بیسٹ جگہیں ہوں گی جہاں پہ 120-30 میکسیمم 150 کلومیٹر کے اندر آپ کو اگلا چارجنگ اسٹیشن مل جائے. اور یہ آلریڈی جو پمپس چل رہے ہیں ادھر ہی آپ نے مختلف جگہیں ہیں, موٹر ویز پہ الگ ہیں, ہائی ویز پہ الگ ہیں. تو یہ تمام کی تمام جگہیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جیو لوکیٹڈ ہو گئی ہیں, اور اب گورنمنٹ میں اس میں بہت سارے وینڈرز نے ایگری بھی کر لی یہاں پہ لگانے کو, اور ود ان دا نیکسٹ 3 to 6 months یہ 40 جگہیں آپریشنلائز ہو جائیں گی. تو 4 ویلر کے اندر آپ کا جو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے نا وہ بھی سالو ہو جائے گا. بسز اور ٹرکس کے اندر اس طرح کے پہلے بسز پہ آتے ہیں. بسز کے اندر جو چارجنگ انفراسٹرکچر ہے وہ جنرلی جو وینڈر ہوتا ہے وہ خود لگاتا ہے, جو بس آپریٹر ہے خود لگاتا ہے, کیونکہ اس کی بسیں بس ڈپو پہ جائیں گی, وہاں چارج ہوں گی اور باقی شہر میں گھومیں گی. اور جو ایسی بسز ہیں جو کہ انٹر سٹی جاتی ہیں وہ مختلف اپنے اسٹاپس کے اوپر چارج ہوتی بھی چلی جائیں گی. ٹرکس ابھی تھوڑا سا ایک مسئلہ والی چیز ہے. ٹرکس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر کیونکہ ہیوی بہت زیادہ ہوتے ہیں, بیٹری بہت زیادہ بڑے سائز کی چاہیے ہوتی ہے, تو اکنامیکلی وائبل ابھی نہیں ہے. لیکن چھوٹے سائز کے ٹرک جیسے جو آپ کے لیے 1 ٹن کے 2 ٹن والے ٹرکس ہیں جو شہر کے اندر گھومنے, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. جو لانگ ڈسٹینس ٹرکس ہیں اس کے لیے ہائبریڈ یا ہائیڈروجن ٹیکنالوجی ہے. تو اگر ابھی ٹرکس پہ ہم نہیں بھی جاتے اور باقی چیزوں کو کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ابھی بھی بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے اس کے اندر. اور تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی جیسے ہم لوگ لاہور ہے, اسموگ ہر بندہ سن رہا ہے, اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ امپیکٹ ہے ٹورڈز دا ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ اگر اس کو ہم کنیکٹ کریں؟ اس میں بہت سارا نا ویریڈ رائے ہیں لوگوں کی, مختلف رائے ہیں لوگوں کی. لیکن اگر آپ ریسرچ کو دیکھیں, منیمم جو کلیم کرتے ہیں کہ کنٹریبیوشن اسموگ میں ٹرانسپورٹیشن کا وہ 43% ہے, میکسیمم کلیم کرتے ہیں 83% ہے. بٹ بہت زیادہ لوگ تو انڈسٹریل ایریاز کو بھی ظاہر ہے, جو انڈسٹری آپ کی مین ہے, مطلب آپ کے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں جو ہے وہ 100% تو نہیں ہے نا ٹرانسپورٹ کا, کراپ برننگ کا. لیکن کراپ برننگ کا وہ 2 ہفتوں میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ 3-4% بن جاتا ہے. تو لیکن اگر آپ دیکھیں تو کراپس تو وہی ہیں جو کہ پہلے بھی تھیں, اتنی کراپ برن ہو رہی ہیں جو کہ آج سے 10 سال پہلے برن ہو رہی ہیں. تو چینج کہاں ہے؟ مین انڈسٹری بھی ہماری بہت ڈیولپ نہیں ہوئی, کم ہی ہوئی ہے. تو مین چیز جو بڑی ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے. سو یہ اینیکڈوٹل ایویڈنسز ہیں, یہ کوئی ریسرچ بیسڈ فائنڈنگ نہیں ہے. لیکن جو چائنا میں ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ شروع کے الیکٹرک وہیکل لے کے آتے ہیں تو آپ کی ایئر کوالٹی پہ سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا پڑتا ہے. جو پہلے 10% ہیں وہیکل, وہ آپ کے 30% ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. سو مطلب وہیکلز, الیکٹرک وہیکل کا آنا ایئر کوالٹی کو امیجیٹلی بہتر کر سکتا ہے.
اور تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو اگر لائک واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ. سو ریسرچ ہو گئی, آپ نے مطلب نمبرز بتا دیے, ساری چیزیں. ابھی ہم کل مریم اورنگزیب کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ذرا ہر گورنمنٹ بات کرتی ہے پالیسیز اور یہ وہ سارا, واٹس اسٹاپنگ اس رائٹ ناؤ؟ نتھنگ از اسٹاپنگ اس, اٹس جسٹ دا ول. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ میں مجھے وہ ول نظر, وہ ول ہی اسٹاپ ویسے کرتی ہے, وہ ول نظر آ رہی ہے. بیکاز اب آپ کو جب یہ ایک انٹروینشن سے آپ کو لگ رہا ہونا کہ اتنی ساری چیزیں سالو ہو سکتی ہیں, تو یہ ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا. اور پاور سیکٹر پہلے شاید اتنا زیادہ اس کو نہیں سیریس لیتا تھا, لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا میجر لوڈ ہے جو کہ وہ اپنا لے کے آ سکتے ہیں. میرے خیال میں اس ٹائم پہ ایک نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی, جس کو ہم نیو انرجی وہیکل پالیسی کہہ رہے ہیں, وہ لمز اس میں کافی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. چارجنگ اسٹیشن کے حوالے سے ہماری کافی کنٹریبیوشن ہے, نئی اسکیمز جو آ رہی ہیں گورنمنٹ کی اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے, اور کچھ ہمارا آؤٹ آف باکس قسم کے کچھ اسٹارٹ اپس بھی ہیں جو کہ اس میں کام کر رہے ہیں. میرا how do you work with startups? Like, so جیسے ٹریڈیشنل وے ہوتا ہے, انکیوبیٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں, اور like do you guys support them and then let's say اگر کچھ ہو گیا تو اس کو پھر ایکسپینڈ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ دونوں طریقوں سے ہوتے ہیں. کوئی ہمارے پاس اگر آئیڈیا لے کے آتا ہے تو ہم اس کو انکیوبیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, اور کچھ ہمارے اپنے اسٹارٹ اپس ہیں, جیسے میں نے یا میرے کولیگز نے یا ہمارے اسٹوڈنٹس نے اپنے اسٹارٹ اپ بنائے ہیں, اور ہم اس کے اندر پہ اسٹارٹ اپ کو گرو کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں. اور موبلٹی میں ہمارا کافی زیادہ فوکس ہے پورے ایکو سسٹم میں. سو ہمارا ایک اسٹارٹ اپ ہے جو کہ الیکٹرک 3 ویلر کو ایک طرح سے الیکٹریفائی کرنے میں ہے, اور مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے ہیں مگر موبلٹی ایز اے سروس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیتھیم آئن بیٹری مینوفیکچرنگ کے اندر ہمارے 2 اسٹارٹ اپس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے انرجی انفارمیٹکس کے ہیں جو ڈیٹا کے ساتھ سر آپ کو فیسلٹی دیتے ہیں, اس کے اسٹارٹ اپس ہیں. تو یہ اسٹارٹ اپس وہ ہیں جو کہ اب بالکل انیشل اسٹیج سے آگے آ چکے ہیں. یہ اب مطلب گروتھ کی فیز میں جا رہے ہیں, اور کچھ عرصے بعد آپ کو شاید نیوز میں بھی اس کا پتہ لگ جائے گا. لیکن یہ کہ یہ وہ اسٹارٹ اپ ہے جو ایسے ایریاز میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ نہ تو پرائیویٹ انڈسٹری ابھی اس پہ کوئی انویسٹ کر رہی ہے, یا کوئی آپ انٹرنیشنل کمپنیز بھی اس پہ انویسٹ نہیں کر رہی, تو ہمیں وہ ایک نیش نظر آئی کہ یہاں پہ اگر ہو جائے تو اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا. اسٹارٹ اپ کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ میں آپ ایک خاص حد تک جا سکتے ہیں گروتھ میں, لیکن اگر آپ نے اس کو کمرشلائز نہیں کیا نا تو پھر اس کی گروتھ کا ایک مومنٹم ہی رک جاتا ہے. اسٹارٹ اپ کا یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فار پروفٹ اینٹی ہے, وہ اپنے پروفٹ کو دیکھتی ہے, اور پروفٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو گرو کرتی ہے. اور آپ لوگ ایکویٹی وغیرہ بھی لیتے ہیں ان اسٹارٹ اپس میں ایز اے لمس؟ جو ہمارے لمس کے اسٹارٹ اپ میں 100% ایکویٹی لمس یا لمس کے جو اندر فاؤنڈرز ہوتے ہیں, میں ہوں یا میرے کولیگ ہیں یا میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے پاس ہوتی ہے, اور پھر جو لوگ اس میں انویسٹ کرتے جاتے ہیں تو ایکویٹی ڈائلیوٹ ہوتی جاتی ہے. کمنگ بیک ٹو دا گورنمنٹ والی پالیسی والی سائڈ, سو یو سیڈ کہ نتھنگ از اسٹاپنگ اس, سو بٹ دین لائک واٹ آر دا نیکسٹ سارٹ آف فیو اسٹیپس؟ میں آپ کو تھوڑا سا نمبر بتاتا ہوں, آئی تھنک اٹ ول میک تھنگز مور انٹو پرسپیکٹو. لیٹس سے پاکستان کا پورا الیکٹرک فلیٹ ہم اگر الیکٹریفائی کرنا چاہیں, جو ہماری اندازے کے مطابق ہمیں $43 بلین کی بیٹریز امپورٹ کرنی پڑیں گی. مگر اگر آپ دیکھے جائیں تو ایئر کوالٹی کا امپیکٹ سالانہ ہماری اکانومی پہ $22 بلین کا, $16 بلین کا ہمارا فیول امپورٹ بل ہے, اور ہمارا سرکولر ڈیٹ کوئی $8 بلین کے لگ بھگ ہے. سو اگر کوئی بزنس مین کے طور سے سوچے تو وہ کہے گا کہ یار یہ $43 بلین میں کمرشل ریٹ پہ قرضہ لے لیتا ہوں, یہ مجھے 5-7 سالوں میں تو ویسے ہی پے آف ہو جانا ہے. مگر ظاہری بات ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس میں پوری انڈسٹری ہے جس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے, پوری آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. تو اس میں جو آئی تھنک سب سے زیادہ ہونے والی چیز ہے نا, وہ یہ کہ گورنمنٹ اب ایک سبسڈی اسکیم لے کے آ رہی ہے, اور ایک نیا فنڈ ڈیولپ کر رہی ہے جس کا نام ہے نیو انرجی وہیکل فنڈ. اس میں ہوگا یہ کہ وہ الیکٹرک وہیکل کو سبسڈائز کرے گی ٹو اے لیول کہ وہ لوگوں کی افورڈیبلٹی کی رینج میں آ جائے, آسان اقساط پہ انٹرسٹ فری اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی, اور آپ ایک کوالٹی وہیکل اپنے پاس لے کے آ سکتے ہیں. اور وہ کیونکہ 1-2 وہیکل نہیں ہوں گے, وہ ہزاروں وہیکل ہوں گے, اور ہر سال آتے رہیں گے, تو مارکیٹ کو پبلک کو ایک سگنل جائے گا کہ اچھا دس از دا نیو تھنگ جو کہ اب ہونے والی ہے. اور جو مینوفیکچررز ہیں ان کو والیوم مل جائے گا, تو وہ جو ایک طرح سے انفلیکشن پوائنٹ ہے نا, ہم اس کی طرف چلے جائیں گے. بٹ لیکن اس میں پھر اگر لیٹس سے میسز کو یہ لا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں, وہ کمپنیز کون, مطلب وہ ہوں گی وہ ٹویٹاز اینڈ دی چائنیز اینڈ دی جاپانیز؟ 2 ویلر میں میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی نئی کمپنیز ہوں گی اور کچھ پرانی بھی ہوں گی, مکس آف اولڈ اینڈ نیو. ظاہری بات ہے جب اتنی ساری کمپنیز ہوں گی تو سارے کے سارے تو مارکیٹ میں نہیں رہ سکیں گے. دا ون ہو کین سروائیو, جو بزنس ماڈل ٹیکنیکلی اچھا دیں گے وہ سروائیو کر جائیں گے, باقی اس میں سے نکل جائیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پیچھے انڈسٹری ریڈی بیٹھی ہوئی ہے اس گروتھ کے لیے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کمپنیوں کو کنونس کرنا ہے کہ وہ لے کے آئیں, اور وہ لوکل کمپنیز ہیں, کچھ چائنیز ہیں لیکن کچھ لوکل ہیں. تو اگر ہم ان کو اب لوکلائزیشن کا ایک پلان دے دیں گے, آپ نے 1 2 3 سال میں لوکلائز کرنا ہے اپنا سب کچھ, تو پھر لوکل انڈسٹری بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو جائے گی. اور ہمارے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ 83%
اور ان کے 29 ملین ٹو ویلرز ہیں, 3 ویلرز ہیں. اور یہ نمبر کنورٹ کرتے کرتے ہمیں, اگر ہم آج بھی فل فورس کے ساتھ شروع ہو جائیں تو ہمیں اچھا خاصا ٹائم لگے گا, لیکن یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی ہو اور سارے گروتھ. دیکھیں, آٹو موبائل ہیز بین دا مدر آف آل انڈسٹری. الیکٹرک وہیکل از اے پلیٹ فارم آف آل پلیٹ فارمس. وہ مدر آف انڈسٹری تو ہے ہی ہے, وہ پلیٹ فارم بھی ایک ساتھ آپ کو دے دیتا ہے. تو یہ ایک نیا پیراڈائم ہے جس میں ہم اب دیکھیں گے, اور شاید ابھی ہم اس کو اتنا زیادہ نہیں سمجھ پا رہے, لیکن جب وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی تو ہم دیکھیں گے اچھا اس ایک چیز نے ہماری پورے ملک کی ایک طرح سے جو ہے نا ایکو سسٹم کو تبدیل کر دیا. اور یہ کہ آئی تھنک جو لوکل وینڈرز ہیں وہ بھی ایک ذرا نیا سورٹ آف آپ کہہ لیں ورٹیکل ان ٹرمز آف دا بزنس بھی کھڑا ہو رہا ہے. بالکل, بیکاز ابھی تو آپ ذرا باہر کے اوپر ہی نا کہ یار باہر سے چیز آ رہی ہے تو ٹیکسز اینڈ دس اینڈ دیٹ. سو ابھی آئی تھنک اسٹارٹ اپس میں ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ بائکس والی سائڈ پہ کافی پاکستانی اسٹارٹ اپس ہیں جو ان کو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ افورڈیبلٹی آئی تھنک ان دی اینڈ تو بالکل ایسے وہی والی چیز. اور پرائسز اب نیچے آئی ہیں. 3.5 لاکھ کی جو بائک تھی وہ 2.5 لاکھ میں آ گئی, جو لوکلائز کرنا شروع کر دیا. یہ پرائسز مزید کم ہوتی جائیں گے. اور جو مینٹیننس والی سائڈ ہے اس انڈسٹری کو ہاؤ کین وی بالکل دیکھیں ورک آن. اب جو انڈسٹریل ٹرانزیشن ہوتا ہے نا, اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ایگزسٹنگ انڈسٹری کو اگر آپ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں تو آپ کے کرنٹلی میکینک ہیں, آپ کے کرنٹلی بھی وینڈرز ہیں, ان سب کو بھی آپ نے روزگار دینا ہے. تو اس میں ایک پورا ری ٹولنگ کا پروسیس ہے جو کرنا پڑتا ہے کہ ایگزسٹنگ لوگوں کو آپ روزگار پہ رکھیں یا ان کو نئے روزگار کے لیے ٹرین کریں, کیونکہ الیکٹرک وہیکل میں بھی مسئلے آئیں گے. ظاہری بات ہے اس میں چلیں اس طرح سے پیٹرول اور لیوب اور وہ مسئلے تو نہیں آئیں گے اس میں تبدیل کرنے کا, لیکن اور اس میں چیلنجز آئیں گے. وہاں پہ ہو سکتا ہے زیادہ الیکٹریشین ہمیں چاہیے ہوں, ہمیں زیادہ سافٹ ویئر کے لوگ چاہیے ہوں, کیونکہ 30% جو الیکٹرک وہیکل ہے وہ سافٹ ویئر ہی ہوتی ہے. تو ہمیں ڈفرینٹ قسم کی جو نا اسکل سیٹ چاہیے. تو اب میرے خیال میں جو بیسٹ اسٹریٹجی ہوگی کہ جہاں جہاں ہم اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کریں, ہم ساتھ ہی ساتھ ایک پورا کا پورا HR کا بھی پروگرام ڈیولپ کریں کہ ہمارے پاس ہر لیول پہ انجینئرس کے, میکینکس کے, ٹیکنیشینس کے ایسے لوگوں کو ہم ٹرانسفارم کریں جو ایگزسٹنگ کسی اور پہ ہیں یا کوئی نئے اس میں آنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو میکینکس کے ایشوز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, آفٹر دا سروس کے ایشوز بھی ہو جائیں گے, اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا. اور جو آپ لوگ بھی پالیسی پہ کام کر رہے ہیں اس پہ ذرا یہ جو لوگوں کو سکھانے والا ایلیمنٹ ہے, پورا گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ہیں جو نیفٹیک اور یہ وہ سارے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرابلی سب سے پہلے لائک دیٹس دا فرسٹ سارٹ آف اسٹیپ؟ دیکھیں, جب لمز میں ہم اس طرح پہ کام کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی یہ کام کوئی اور کرے گا. سو لمز میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آپ کو سب کچھ پہلا ایک دھکا خود ہی لگانا پڑتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک پورا ایک کورس ورک ڈیولپ کیا کہ جس میں ہر طرح کے کورسز کا کانٹینٹ لیول تک ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ کہاں پہ پڑھائے جانے ہیں, کس کو پڑھائے جانے ہیں, کیا کانٹینٹ اس میں ہوگا. کچھ انٹرنیشنل ہمارے جو کلیبریٹرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے کہ ان کے ساتھ کورس ڈیولپ ہو رہے ہیں. سو وہ مٹیریل لانا مسئلہ نہیں ہے, ٹرینرز بھی پہلی دفعہ لانا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ پہلی دفعہ کسی کو بنی بنائی کوئی چیز دے دیں گے نا تو اس کے لیے لینا آسان ہوگا. لیکن اس ٹائم پہ اچھی بات یہ کہ بہت سے ادارے جیسے نیپٹیک کا آپ نے ذکر کیا یا نیو ٹیک وغیرہ ہیں یا EV اکیڈمی کے نام سے ایک اور ادارہ بنا ہے جو کہ اس ٹائم پہ EV کورسز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب وہ دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ ہے, پبلک میں بھی ڈیمانڈ آئے گی, اسٹوڈنٹس میں بھی ڈیمانڈ آئے گی, اویئرنیس زیادہ بڑھے گی, آٹومیٹیکلی یہ چیزیں جو ہے نا پھر ایک مین اسٹریم کا پارٹ بن جائیں گی. تھوڑا سا مجھے لاسٹلی بتائیں کہ آپ لوگ ابھی ادھر سینٹر میں کیا کچھ کر رہے ہیں, لائک اینڈ واٹس دا نیکسٹ سورٹ آف 2 to 5 years پلان؟ دیکھیں, پہلا ہم نے کام کیا پالیسی پہ, پھر ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہم نے پورا. وہ پالیسی بھی فائنل ہو گئی ہے, وہ امپلیمنٹیشن پہلی پالیسی فائنل ہو کے امپلیمنٹ ہو گئی, اس میں اتنے وینڈر آ گئے. اب ظاہری بات ہے پالیسی کو یہ ایک اسٹیٹک ڈاکومنٹ تو ہوتا نہیں ہے. آپ پچھلی دفعہ جو غلطیاں کی ان کو آپ فکس کریں گے, نئی چیزیں دنیا میں رہیں اس کو آپ فکس کریں گے. اب گورنمنٹ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو لیوریج کرنے کی کوشش کریں گے. سو پالیسی کا کام ہو گیا. پھر ٹیکنالوجی میں ہم نے اپنا کچھ کنٹریبیوشن کی, اور پھر انٹرپرینورشپ ہے. جو یہ لیب ہماری ڈیولپ ہوئی ہے یہ ہم نے لمز اور USAID کا مشترکہ پروجیکٹ تھا, اور اس میں لمز نے پوری بلڈنگ اور اس میں انویسٹ کیا آلموسٹ 30%, اور USAID نے اس کے اندر جو اکوپمنٹ ہے اس کے اندر ہماری سپورٹ کی. تو اس لیب کے اندر اس ٹائم پہ ہمارے پاس بیٹری ٹیسٹنگ, موٹر ٹیسٹنگ اور وہیکل کی ٹیسٹنگ کی فل فیسلٹیز ہیں فار 2 and 3 ویلرس. تو انڈسٹری میں اگر کسی بندے نے اپنی وہیکل کو ٹیسٹ کرانا ہے یا بیٹری کو ٹیسٹ کرانا ہے تو ہم یہاں پہ وہ ساری فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں. گورنمنٹ اپنے طور پہ بھی ایک نیشنل سینٹر فار نیو انرجی وہیکل بنانے کا پلان کر رہی ہے, اور میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک پہلا بلو پرنٹ ثابت ہوگا کہ وہ اسی کا شاید ایک گریٹر ورژن یا گرینڈ ورژن شاید بن جائے. لیکن یہ کہ اب ہمارے پاس ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں چائنا کے اوپر کہ وہاں سے کوئی ہمیں بتا کے بھیجے گا یہ اس کے اسپیکس ہیں. ہم ان کے اسپیکس کو یہاں ویریفائی کر سکتے ہیں, اور جب آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ وینڈرس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ان کے پاس اب موجود ہے اسکل سیٹ مشینس جس سے یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. سو ہم نے کہا کہ اسٹینڈرڈائزیشن اور
اس کی جو ریگولیشن جب کبھی بنے گی پاکستان میں یا تھوڑی بہت بن بھی رہی ہیں, اس کے اندر اس کی سپورٹ جو ہے نا وہ پھر ہم یہاں پہ دے سکیں. اور اس کے علاوہ جنرل R&D, جہاں تک آپ نے 2-3 سال کا پلان کا ذکر کیا, تو ہمارا یہ ہے کہ فل اب جو 5th ہمارا ایلیمنٹ ہے نا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, وہ ہے کہ کس طریقے سے ہم الیکٹرک وہیکل کے لیے زیادہ کلائمیٹ فائنینس لے سکیں, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اچھا خاصا کیپٹل انٹینسو کام ہے, اور اس میں الحمدللہ ہم نے کافی انروڈس کی ہیں. پاکستان سے شاید پہلی دفعہ کچھ ایسی پروپوزلز آگے گئی ہیں ٹرانسپورٹیشن, الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن کی اسٹیج پہ, جو کہ پہلے نہیں جا سکیں کسی بھی سیکٹر سے. سو وہ کلائمیٹ فائنینس کا ہم ایک اپنا ونگ پورا بنایا ہے ہم نے. تو یہ 5 چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بیلنس آؤٹ کریں, اور کوشش کریں گے جو ایکو سسٹم پورا ہے اس کو جہاں تک گرو کر سکتے ہیں وہ کروائیں. And how big is your team? اس ٹائم پہ علامہ انرجی انسٹیٹیوٹ کے اندر تقریباً 70 سے 100 لوگ کام کریں, ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو لک ایٹ دیم. یہ سارے فل ٹائم امپلائیز ہیں, اور اس کے علاوہ اندر جو EVs کے اوپر اسپیسیفکلی کام کریں تقریباً 1/3 جو ہماری ٹیم ہے. اگر 100 ٹیم ہے تو اباؤٹ 30-35 لوگ EVs کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ہم جنرلی اگین ایز اے جو آپ لوگوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے سالوں میں ہمیں EVs زیادہ ذرا جیسے ہمیں ہائبریڈس ایک تھوڑا سا عام ہو گئی ہیں پچھلے 3-1 سالوں میں, کتنا ٹائم ہمیں لگے گا؟ ڈفرینٹ ٹائپ آف وہیکل میں ڈفرینٹ اسپیڈ. 4 ویلر پہ اگر ہم جائیں, 4 ویلر پرابیبلی اگر میں یہ کہوں کہ 30% آف نیو سیلز ہم کو 10 سال میں اچیو کر لیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گڈ ٹارگیٹ. 2 ویلر میں آئی وڈ سے کہ وی شوڈ اچیو 70 to 75% آف نیو سیلز ان 10 years. اور 3 ویلر آئی تھنک وی شوڈ گو جسٹ وی کین کنورٹ دیم آل. اس کا کوئی کمرشل ریزن نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ کر سکیں, بیکاز وہ زیادہ چلتے ہیں, زیادہ جلدی اس کی پے بیک ہوتا ہے. اور بسز کے اندر بہت ڈپینڈ کرے گا جو گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہیں اس کے اوپر, کیونکہ گورنمنٹ بسز جنرلی ریگولیٹڈ سیکٹر ہے, اور جنرلی وہ بہت آپ کہہ لیں کہ کلوزلی مانیٹرڈ ہوتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ جتنا چاہے, پنجاب گورنمنٹ کے جو کچھ پلان میں نے سنے ہیں وہ تو 6,000 بسز کی بات بھی کر رہے ہیں الیکٹرک, بٹ آف کورس وہ پہلی 6 آئیں گی, پھر اگلی 60 آئیں گی, پھر 600 آئیں گی, پھر 6,000 ہوں گی, اور اس سے جو لرننگ ہوگی اس سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس ٹائم پہ جو بہت اچھی بات یہ ہے کہ پہلے جب ہم EVs کی بات کرتے تھے آج سے 5-6 سال پہلے, شاید منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایک ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور باقی سارے نا بڑی اپریہینشن کی نظر سے دیکھتے تھے, انہونی سی ایک وہ چیز. اس ٹائم پہ فیڈرل گورنمنٹ کی تمام اینٹیز, پروونشل گورنمنٹ کی تمام اینٹیز, انڈسٹری, سب اس ٹائم کہتے ہیں جی کہ اب اس وہاں ہم نے کرنا ہے. تو جب اتنا زیادہ مومنٹم ہو تو اللہ کرے گا کہ کوئی بلیک سوان ایونٹ نہ ہو, تو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دی ٹائم. لولی ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ.